بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گھرانے کا حسن یہ ہے کہ یہاں جو بھی عنوان فضیلت تصور کیا جا سکتا ہے وہ اس گھر میں کمال پر ہے۔ فضیلت سب سے بڑی علم کو حاصل ہے، باقی فضیلتیں علم کے بعد ہیں۔ سب سے بڑا عنوان فضیلت، کوئی اگر بڑا آدمی ہے تو دیکھا جائے پڑھا لکھا کتنا ہے۔ ہاں، صرف پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے، پھر اور چیزیں بھی چاہیے، مگر ساری چیزیں ہوں اور پڑھا لکھا نہ ہو، ساری چیزیں ہوں اور علم اس کے پاس نہ ہو تو پھر وہ ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً پیسہ بہت ہو اور علم نہ ہو تو پیسے کا استعمال بغیر علم کے سخاوت نہیں، فضول خرچی بن جائے گا۔ مثلاً بہادر ہو، شجاع ہو، طاقتور ہو، بازو بڑے مضبوط ہو اور علم نہ ہو تو علم کے بغیر بدن کی طاقت کا استعمال دہشت گردی بنے گا، شجاعت نہیں بنے گی۔ لہذا علم کو حاکم بنانا ہوگا سخاوت کے اوپر بھی، شجاعت کے اوپر بھی، اور حسن پر بھی، منصب پر بھی، شہرت پر بھی، عزت پر، غیرت پر، جتنے بھی مفاہیم ہیں کسی عظمت کے باب میں کہ یہ عظمتوں کے عنوان ہیں۔ بڑا آدمی کسے کہتے ہیں؟ بڑا آدمی نہ گاڑی سے بڑا ہے، نہ بنگلے سے بڑا ہے، نہ کپڑوں سے بڑا ہے، نہ جس کا دسترخوان بڑا ہے وہ بڑا ہے۔ بڑا ان کسوٹیوں پہ نہیں ہے۔ بڑا وہ ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس سخاوت ہو، جس کے پاس شجاعت ہو، جس کے پاس غیرت ہو، جس کے پاس عزت ہو، وہ بڑا ہے۔ لہذا اس گھر کے ساتھ ہمارا جڑنا عین فطرت ہے۔ میں تو ایک بات کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ عقل کی خلاف ورزی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ علی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مسئلہ پوچھا جائے۔ اخلاق کی اس سے بڑھ کر ذبو حالی اور انحطاط کیا ہوگا کہ علی مولا کے ہوتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ چلے جائے۔ یا تو بیسٹ لے کر آؤ، بہتر لے کر آؤ، بہت موٹی موٹی باتیں ہیں نا ان بچوں کے لیے، یا تو اچھے سے اچھا لے کر آؤ، یا علی کم سے کم علی جیسا لے آؤ تاکہ ہم کہیں تمہاری خاطر ہم انہیں نہیں مان لیتے۔ جی علی جیسا لے آؤ کم سے کم، لیکن فاصلہ میلوں سے بھی زیادہ کا ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہم علی مولا کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، یہ معقول بات ہی نہیں ہے، معقول بات نہیں ہے۔ علی مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، مجھ طالب علم کے علم میں اضافہ کیا جائے۔ مولا علی نے کسی سے جا کے مسئلہ پوچھا ہو کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، اس قرآن کی آیت کی تفسیر بتا دو، یہ شرعی مسئلہ بتا دو، یہ حکم الہی سمجھا دو۔ علی مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، مجھ طالب علم کے علم میں اضافہ کیا جائے، اور میں ابھی بیٹھے بیٹھے 50 نام بتا سکتا ہوں کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا۔ کتنی روشن باتیں ہیں، کتنی واضح نشانیاں ہیں کہ ہم جسے اپنا بڑا مانے اس کے لیے کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی فارمولا، کوئی کسوٹی تو ہو۔ اور الحمدللہ جنہیں ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، میرے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، میرے نظریے میں کمزوری نہیں ہے، میں کمزور ہو سکتا ہوں لیکن میرا نظریہ اس سے اچھا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید وہ ہمیں سمجھائیں گے جن کے ہاں ہاتھ پیروں والا اللہ ہوتا ہے۔ ہم نہج البلاغہ سے اللہ مانتے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ سے اللہ سمجھتے ہیں، ہم حسین مولا کی دعائے عرفہ سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کی دانشور سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، ساری دنیا کے دانشور دعائے عرفہ جیسی دعا نہیں لکھ سکتے، جو ردم ہے، جو گہرائی ہے، جو روانی ہے الفاظ میں، جو مخفف اور مسجع جملے ہیں، جو مردف اور موزون جملے ہیں، ہم ان سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے شاعری ہے، جب غور کرتے ہیں تو شاعری نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ایک شاعر کی مجلس ترہیم ہے، شعر کے بارے میں جو تعریف کی گئی ہے کہ شعر کہتے کسے ہیں؟ احسن الشعراء من کذبہ، سب سے بڑا شاعر وہ ہے جو شاعری میں جھوٹ اچھا بولتا ہو، زیادہ سجائے، باتوں کو اونچا کر دے، باتوں کو پھیلا دے، توے کے جیسا چہرہ کالا اور اسے چاند بتائے۔ جی احسن الشعراء من کذبہ، بڑا شاعر وہ ہے جو شاعری میں جھوٹ زیادہ بولتا ہو۔ مثال دے رہا ہوں، سعدی شیرازی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب چشم ایست محبت کے منازان، اے اللہ محبت کیسا چشمہ ہے کہ میں نے اس سے، یا رب چشم ایست محبت کے منازان، یک قطرے آپ خوردم و دریا گریستم،
یا اللہ یہ محبت کیسا چشمہ ہے جس سے میں نے ایک قطرہ پیا تھا اور دریا دریا آنسو بہائے. کتنا اچھا جھوٹ ہے اور کتنی حقیقت ہے. کبھی کوئی چشمہ محبت کا کوئی چشمہ ہوتا ہے اسے کوئی پیتا ہے آنسو تو بہتا ہے بہاتا ہے. عشق کرنے والا عاشق جو ہوتا ہے روتا بہت ہے. عاشقوں کی ایک علامت زیادہ رونا بھی ہے. لیکن کوئی چشمہ ہے کوئی محبت کا دریا ہے مگر وہ شاعر کہہ رہا ہے. کتنا اچھا شعر ہے. یہ بہترین شعروں میں سے ہے سعدی شیرازی کے. تو شاعر حقیقت سے ہٹ کر اور مبالغے کے ساتھ جب بات کرے تو پھر وہ شاعری کہلاتی ہے. مگر مولا علی کے خطبات، امام سجاد کے مناجات، امام حسین کی مناجات، جب آپ اور میں انہیں دیکھتے ہیں تو لگتا ایسا ہے جیسے شاعری ہو مگر حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے. حقیقت وہ سے ہٹ کر نہیں ہے. فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. اے وہ اللہ جو خود اپنے اوپر دلیل ہے کہ وہ ہے. اس ایک جملے پر ہی گھنٹوں تقریر ہو جائے. یعنی امام مولا علی کی مناجات دعائے صبا کا جملہ ہے یہ. اے وہ اللہ جو خود اپنے اوپر دلیل ہے کہ وہ ہے. یعنی مولا کہہ رہے ہیں میں اللہ کو خارجی بیرونی دلیلوں سے نہیں مانتا. میں تو مشاہدہ کرنے والا ہوں. میں تو اللہ کو اللہ سے مانتا ہوں. میں کسی اور چیز سے اللہ کو نہیں مانتا. خود اللہ پر دلیل ہے. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آلہ ان دعاؤں کے اندر جا کر دیکھیں کیا حسن ہے، کیا مناجات کی کیفیات ہیں. مثلا مولا علی کی مناجات کے وہ معروف 4 سطریں، 4 جملے، 4 فقرے. مولا فرماتے ہیں الہی کفا بعزہ ان تکون علی ربا. یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا. یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں. الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے. اب میں 4تھے جملے کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ ہے 4تھا جملہ. مگر تیسرا جملہ تو علی کے علاوہ کسی نبی نے بھی نہیں کہا. وہ جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الہی انتا کما احب. تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. بول کے دکھائے کوئی علی کی طرح سے. اگر کسی نے دیکھا دیکھی میں بول بھی دیا نا بھائی صلوات پڑھ لے محمد والا. کیا کمال ہے، کیا قابلیت ہے. یوں ہی مولا علی سے جڑنے والے علی کے عاشق نہیں ہو جاتے. علی لوگوں کو اپنے عشق میں مارتے ہیں. لہذا ایک بڑے دانشور نے کتاب لکھی ہے علی جاذبہ و دافع. علی مولا کے اندر جذب کرنے کی ایسی صلاحیت ہے جس کسی نے ایک مرتبہ بھی یا علی بول دیا نا وہ علی کے غیر کے پاس نہیں جائے گا. اور جس کی طینت میں خرابی ہے، جس کی مٹی خراب ہے جی وہ کبھی علی کے قریب نہیں آئے گا. یعنی جس کی فطرت میں خرابی ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور ظاہر ہے بہت سی باتوں کا احتیاط کرنا پڑتی ہے. اشارتاً عرض کر رہا ہوں جو تاریخ کے اندر مولا علی کے دشمنوں کے نام آئے نا، علی مولا کے جن دشمنوں کے نام تاریخ میں آئے تحقیق ہو چکی ہے ان کی ولدیتوں میں اختلاف ہے. میں نے بہت احتیاط سے بات کی ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ. لیکن جس کسی نے ایک مرتبہ بھی مولا کو پڑھنا شروع کر دیا، میرا پسندیدہ مضمون ہے اور بہت زیادہ دیر بھی آپ کو زحمت نہیں دینی، لیکن عیسائی، یہودی، ہندو، خاص طور پہ نہج البلاغہ پہ ہم نے پورا اشرا پڑھا نشتر پارک میں. کیونکہ اشرف عباس صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ علامہ طالب جوہری، علامہ رشید ترابی کی خواہش تھی، انہوں نے 5 مجلسیں نشتر پارک سے ہٹ کر کہیں نہج البلاغہ پہ پڑھی تھی. تو ان کی خواہش تھی کہ نشتر پارک میں نہج البلاغہ پہ اشرا پڑھا جائے. تو وہ پورا اشرا انہوں نے نہیں پڑھا. تو پھر اشرف عباس صاحب کی خواہش تھی کہ آپ اس پہ کام کریں. تو الحمدللہ ہم نے پورا اشرا پڑھا. وہ چھپ بھی گیا ہے وہ اشرا، بلکہ شاید 3-4 دفعہ چھپ چکا ہے. خطبہ و ذاکرین کا کام بھی آ رہا ہے. تو نہج البلاغہ کیا ہے اس پر ہم نے پورا اشرا پڑھا تھا. اس وقت جب میں تیاری کر رہا تھا اس اشرے کی پڑھنے کے لیے تو ایسے گوشے سامنے آئے کہ میں کہتا ہوں کہ
سوائے اس کے کہ علی کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے اور کوئی اور رستہ باقی نہیں رہتا جی۔ ہندو مولا علی کو پڑھتا ہے، یہودی مولا علی کو پڑھتا ہے جی۔ عیسائیوں نے نہج البلاغہ پہ کام کیا ہے، نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کیمبرج یونیورسٹی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ میرا اتفاق ہوا لندن میں جب پہلی دفعہ گیا تو شوق تھا کہ میں کیمبرج بھی جاؤں، اور وہاں جا کے جب اسلامی شعبے میں ہم گئے، خاتون اس شعبے کی ڈائریکٹر تھیں، انہوں نے بتایا کہ 200 طالب علم ہیں جہاں جو اسلامی علوم میں یہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان میں 50 وہ ہیں جو صرف نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ان میں سے 50 میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سب غیر مسلم تھے۔ مولا کی کتاب کبھی میرے بچے یہ جوان ذرا اس نیت سے ذرا نہج البلاغہ کو پڑھیں۔ نہج البلاغہ کے 99%، میں مبالغہ نہیں کر رہا، 99% مولا علی کے کلمات فطریات، عقلیات، جبلت اور انسانی ضمیر کو جگانے کے جی۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں، دماغ فوراً مانتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے جی۔ اور بعض جملے تو مولا کے مختصر بھی ہیں اور اتنے جامع ہیں، بلکہ سارے جملے جامع ہیں مگر بعض مختصر بھی ہیں، اور ان مختصر جملوں کو اگر فریم کروا کے ہم اپنے گھروں میں لگائیں نا تو ہمارے رویے بدل جائیں، ہمارے طریقے بدل جائیں۔ چال بتائے گی کہ نہج البلاغہ پڑھنے والا جا رہا ہے، خلیہ بتائے گا کہ یہ علی والا ہے جو اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے۔ ان یکسر مزاجوں کو بدل دیتے ہیں مولا علی جب مولا کو پڑھتا ہے۔